السلام علیکم گائز، کیا حال چال؟ سب بڑھیا، ایک دم چکا چک۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیو اسٹوری کے ساتھ اسٹوری اب سناتے ہیں۔ اسٹوری نا سچائی کی قیمت ہے۔ ہاں ہاں خیر ہوئے کی کو بخار چڑھا کر لائٹ ہی بند کر، لائٹ آن کی تھی کھڑا۔ سوری گائز ڈسٹربنس کے لیے۔ کہانی ہے سچائی کی قیمت، ٹھیک ہے نا۔ کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں، غور سے سننا۔ آج تک کوئی نہ رات کو ہو سی، آج تک کام تک گئی ہو سی۔ ہاں تو کل پتہ نہیں سارا ڈیم غائب نہیں ہے، ان کے کروں۔ سٹوری اب شروع کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں بسی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام نور گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک محنتی مگر غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام احسان تھا، ٹھیک ہے نا۔ احسان بچپن ہی سے سچ بولنے اور دیانتداری پر یقین رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سچ بولتا تھا، دیانتدار تھا۔ اس کے والدین اسے ہمیشہ کہتے تھے سچائی انسان کو کبھی کمزور نہیں بناتی بلکہ اسے مضبوط بناتی ہے۔ یہ بہت اچھی انہوں نے بتائی، کیونکہ آج کل سچے لوگ بہت ہی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ احسان ہر روز اسکول کے بعد لکڑیاں چن کر بازار میں بیچتا تاکہ گھر کا خرچ پورا ہو سکے۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ اگر کسی کو صاف ستھری لکڑیاں چاہیے ہوتی تو وہ سب سے پہلے احسان کے پاس آتے۔ ایک دن بازار جاتے ہوئے احسان کو راستے میں زمین پر ایک خوبصورت چمکتی ہوئی سنہری انگوٹھی ملی۔ وہ انگوٹھی یقیناً بہت قیمتی تھی، مگر احسان نے فوراً سوچا کہ یہ کسی کی گمشدہ ہوگی۔ اس نے انگوٹھی اٹھائی اور ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ اسے اس کے اصل مالک تک پہنچانا ہے۔ امیر گاؤں کے چوک میں پہنچ کر اس نے اعلان کیا، کسی کی قیمتی انگوٹھی گم ہو گئی ہو تو میری بات سنیں، میں نے راستے میں ایک انگوٹھی پائی ہے، مالک آ کر نشانی بتائے تو میں واپس کر دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے مگر کسی نے دعویٰ نہ کیا۔ پھر چند لوگوں بعد گاؤں کا بزرگ تاجر وہاں آیا۔ وہ پریشان تھا، بار بار جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ بیٹا کیا وہ انگوٹھی سنہری ہے اور اس کے اندر میرے نام کا پہلا حرف رے کندہ ہے؟ بزرگ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ احسان نے بولا، جی ہاں یہی انگوٹھی۔ اس نے فوراً انگوٹھی بزرگ کو لوٹا دی۔ تاجر نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ انگوٹھی میرے دادا کی نشانی ہے، میں نے اسے ایک بڑی سوداگری کے بعد انعام کے طور پر پہنا تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے، تم چاہو تو اسے بیچ کر اپنے سارے مسئلے حل کر سکتے تھے، پھر بھی تم نے اسے واپس کر دیا کیوں؟ احسان نے سادگی سے جواب دیا، چچا جان میں چاہے غریب ہوں، یہ بات سننا، لیکن میں اپنا ضمیر نہیں کھوتا۔ آج کل یار لوگ اسی کی بہت ہی ڈی ویلیو ہو چکا ہے، کسی کی عزت ہی نہیں کرتے اور ضمیر تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں یار، اور کیا کریں۔ جو چیز میری نہیں اس پر میرا حق بھی نہیں۔ بزرگ تاجر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے احسان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا تمہاری سچائی میرے دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آج سے تم میرے کاروبار میں شریک ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد اس کام کو سنبھالو۔ یوں احسان کی دیانتداری نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ محنت اور سچائی کے ساتھ کام کرتا رہا اور چند سالوں میں گاؤں کا کامیاب ترین اور سب کا محبوب تھا۔ کیا حال ہے چاچا جی؟ اللہ دا کرم، سناؤ طبیعت اچھی تھا؟ چلو ٹھیک ہے۔ سبق: سچائی اور ایمانداری ایسی دولت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ یار یہ بات اس نے صحیح کہی ہے، سچائی اور ایمانداری، ٹھیک ہے نا۔ یہ سچائی اور ایمانداری دونوں ایک ساتھ لنک، جو سچا ہوگا نا وہ ایماندار بھی ہوگا یار، لازمی بات ہے، کیونکہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا وہ کبھی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اس کے دل میں ہے ہی برائی، وہ جھوٹ بول رہا ہے سرے سے، تو وہ ایماندار کس بات کو ہوگا؟ سچائی ہے، سچ بولتا ہے تو وہ ایماندار بھی ہوگا، کیونکہ کوئی اس سے پوچھے گا کہ جی وہ سیدھی سی بتا دے گا، کیونکہ اس میں کوئی جھوٹ تو وہ بول نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ چور جتنا مرضی جھوٹا ہو، جتنا مرضی ہو، ایک سچا اس کو کافی ہے۔ سچائی اور ایمانداری ایسی دولت جو کبھی
اور یہ دونوں جتنا آپ سچ بولیں گے نا یہ کم نہیں ہوں گے کہ آپ اگر سچ بول دیں تو آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی نا، آپ کی ویلیو معاشرے میں شروع میں کم ہوگی، پھر ایسا ایسا بڑھے گی کہ یار یہ بندہ سچ بولتا ہے اور یہ ایمانت دار ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے نا۔ وہ انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور زندگی میں ایسے راستے کھولتی ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کا مزید تفصیل مختصر، اگر چاہتے ہیں اس اسٹوری کو میں مزید تفصیل میں بھی بیان کر دوں، چلو شکریہ، تھینک یو۔